نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم صدق الله العظيم۔ آج جنرل پرویز مشرف صاحب کے متعلق تفصیلی فیصلہ آیا اور جس میں کہا گیا کہ ان کو 5 بار سزائے موت دی جائے، تو اس پر پورے ملک کا اور پوری دنیا کا سیکولر طبقہ جو اسلام سے بیزار ہے وہ بہت سیخ پا ہے، اور اسی میں کچھ علماء کا طبقہ بھی ہے۔ علامہ طاہر اشرفی صاحب جن کو بہت درد جاگا ہے، علماء کا قتل عام ہوتا رہا تو یہ ظالم خاموش رہے۔ جامعہ حفصہ کے ساتھ آئے دن مظالم ہوتے ہیں تو ان کے مذمتی بیان نہیں آتے۔ جنرل پرویز مشرف کے متعلق جو ہے وہ عدالت نے فیصلہ کیا ہے، یہ مذمتی بیان دے رہے ہیں۔ عدالتی فیصلے کے متعلق جس آئین اور قانون کی یہ پاسداری کرتے ہیں، آئین اور قانون ہونا چاہیے، آج اس آئین اور قانون کی خود دھجیاں اڑاتے نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پرویز مشرف کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ مولانا طاہر اشرفی صاحب اور ان کے جو ہم نوا ہیں وہ قیامت کے دن کیا جواب دیں گے جب لال مسجد کے سانحے کے اندر جو لوگ شہید ہوئے، علامہ عبدالرشید غازی شہید سمیت 125 تو یہ خود مانتے ہیں کہ انہیں شہید کیا گیا، فاسفورس بموں سے جلایا گیا اور ان کی لاشیں سوختہ کر دی گئیں، جلا دی گئیں۔ آج جنرل پرویز مشرف کے لیے ان کے دل میں ہمدردی جاگی ہے، اور وانا وزیرستان کے تمام علاقے پکار کر کہہ رہے ہیں کتنے مظالم وہاں ہوئے، کتنے لوگوں کو لاپتہ کیا گیا، کتنے بلوچوں کو لاپتہ کیا گیا، کتنے پٹھان بھائیوں کو لاپتہ کیا گیا، کتنے مجاہدین کو اٹھا کر امریکہ کے حوالے کیا گیا۔ اس ظالم کو تو اگر لاکھوں مرتبہ بھی پھانسی دی جائے تو حق ادا نہیں ہوتا، لیکن افسوس اور دکھ سے کہنا پڑتا ہے یہ علماء جو سارے کے سارے غیروں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور دشمنوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ان کو آج جنرل پرویز مشرف کے متعلق جو فیصلہ آیا ہوا ہے، درد جاگا ہوا ہے۔ کبھی مجاہدین شہید کیے گئے، اس پر خاموشی اختیار کی، علماء کرام کو لاپتہ کیا گیا، اس پر خاموشی اختیار کی، کبھی اس موضوع پر نہیں بولے، اور جامعہ حفصہ کی زمین منسوخ کی گئی تو اس پر خاموشی اختیار کی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو ان کو اٹھا کر لے گئے تو اس پر کبھی انہوں نے جنرل پرویز مشرف کے متعلق بات نہیں کی۔ وہ جنرل پرویز مشرف جس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اس نے ڈالر لے کے مجاہدین کو امریکہ کے حوالے کیا، اس ظالم کی حمایت علامہ طاہر اشرفی کرے، علماء کونسل کرے، خدا کے ہاں اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ لوگ قیامت کے دن کیا جواب دیں گے کہ آپ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آئی ہے، سزا ہو یا نہ ہو، لیکن یہ سزا کا سامنے آ جانا یہ بھی ان کے لیے سزا ہے۔ اب وہ لوگ الگ ہو رہے ہیں، سارا سیکولر طبقہ باہر نکل رہا ہے، وہ طبقہ جو دین سے بیزار ہے، کیونکہ وہ ان کا امام تھا، اس لیے وہ سارے کا سارا باہر آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو واضح کر رہے ہیں، اور واضح رسوائی ملی ہے۔ جو فرعون وقت تھا، جو یہ سمجھتا تھا کہ میرے پاس طاقت ہے، قوت ہے، اللہ نے آج کیسے رسوائی دی۔ ایک طرف بستر پر ایڑیاں رگڑ رہا ہے اور دوسری طرف اللہ نے رسوائی دی پوری دنیا کے سامنے۔ اس کو غداری کیس کے اندر کہا گیا ہے کہ لٹکایا جائے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ جامعہ حفصہ کے سامنے اس کو لٹکایا جائے، لال مسجد کے سامنے اس ظالم کو لٹکایا جائے، تاکہ پتہ چلے کہ اس نے ظلم و زیادتی کی گئی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو علماء اس کے ساتھ دے رہے ہیں، ان کو بھی جو ہے سزا ملنی چاہیے کہ یہ عدالتی فیصلہ نہیں مان رہے، جو عدالتی فیصلے کو نہ مانے ان علماء کو بھی سزا ملنی چاہیے، یہ بھی اس کے مستحق ہیں کہ یہ ظالموں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، خائنوں کی طرف سے جھگڑنے والے مت بنو، یہ خائنوں کی طرف سے جھگڑ رہے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جیسے انہیں زیادتی کی ہو، سختی کی ہو، تم بھی اس کا جواب اسی طرح دو۔ اس ظالم نے جو کچھ کیا، بمباریاں کرائیں اور
وانا وزیرستان سے لے کر خیبر پختونخوا میں کیسے کیسی بمباریاں کی، جٹ طیاروں سے اس نے بمباریوں کی جو ہے وہ گندی عادت اور ریت ڈالی، اور کتنے علماء اور طلباء اور مدارس کے طلباء شہید کر دیے گئے، اور لال مسجد کے اندر خود جرنیلوں نے مانا کہ یہاں فاسفورس بم گرائے گئے۔ تو یہ سارے کے سارا ظالم انسان تھا۔ اس ظالم کی حمایت میں علامہ طاہر اشرفی جیسے علماء کا کھڑا ہونا یہ خود لمحہ فکریہ ہے کہ ایسے علماء کبھی علماء کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، دینی طبقوں کے لیے کھڑے نہیں ہوئے۔ جامع حفصہ کا محاصرہ رہا کئی مہینے پہلے، اس کے لیے کبھی کھڑے نہیں ہوئے، کبھی ان کا بیان نہیں آیا، لیکن آج طاہر اشرفی صاحب اور اس جیسے علماء اس ظالم، جابر اور شیطان صفت انسان کے لیے جس نے بے حیائی کو عام کیا، جس نے فحاشی کو عام کیا، جس نے افغانستان میں مظالم کیے، جس نے پاکستان میں امریکہ کو اڈے دیے اور یہاں سے حملوں کی سہولت دی، اور جس نے یہاں سے لاجسٹک سپورٹ دی، اور یہاں سے ان کے جو ہے کنٹینر گزر کے جاتے رہے اور نیٹو سپلائی جاتی رہی، یہ سب ناجائز اور حرام تھا۔ آج طاہر اشرفی صاحب کو جو ہے ان کے لیے ہمدردی جاگی ہے، اور اس جیسے اور بھی ناعاقبت اندیش علماء ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو ہدایت دے اور پاکستان سمیت پوری دنیا میں طاغوتی نظاموں کا خاتمہ فرمائے اور اسلامی انقلاب اور خلافت کی بہاریں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔